اچھا، عرب تو دین سے پھر گئے ہیں، اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے، پس پش ڈال دیا اور اسلام کے دشمنوں کو انہوں نے اپنا دوست، اپنا سرپرست بنا لیا ہے. لیکن یمن بھی تو عرب ہے. تو یمنیوں کے حوالے سے قرآن و سنت حدیث کے اندر کیا ہمیں ملتا ہے، ان گلف کنٹریز کے جو رہنما ہیں، حکمران ہیں، ان کے حوالے سے کیا ملتا ہے، اور ایران کے حوالے سے کیا ملتا ہے، ان تینوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ایک حدیث پیش کروں گا. تو میرے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری سے 3302 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایمان تو ادھر ہے یمن میں، ہاں، اور کساوت اور سخت دلی ان لوگوں میں ہیں جو اونٹوں کی دمیں پکڑے چلاتے رہتے ہیں جہاں سے شیطان کی چونٹیاں نمودار ہوں گی، یعنی ربیہ اور مدر کی قوموں میں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی گوگل پہ کہ یہ ربیہ قبیلہ کون سا ہے، یہ ربیہ قوم کون سی ہے. تو مجھے سرچ کرانے پہ جو ملی، جو میں آپ کے ساتھ یعنی کمنٹس میں بھی اپنے شیئر کر دوں گا یہ آپ سے اسکرین شاٹ، کیونکہ ویکیپیڈیا پہ بھی واضح طور پر آ گیا ہے کہ رائل فیملیز وچ اسٹیم فرام دا ربیہ ٹرائب. اور میرے سامنے بہت ساری آئی ہوں، اس کے اندر السعود فیملی رولرس آف سعودی عربیہ، الخلیفہ فیملی رولرس آف بحرین، اور الصبا فیملی رولرس آف کویت. تو یہ تینوں فیملیز آئی ہیں اسی ربیہ ٹرائب سے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنگ دل اور ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کی چونٹیوں کی طرف، شیطان کی دموں کی طرف جو ہے وہ اپنے ان اونٹوں کو دوڑا رہے ہیں، ربیہ اور مضر کی ٹرائب. ٹھیک ہے، اور ایمان یمن کی طرف ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یمن کے اوپر ان تمام گلف کنٹریز نے کس طرح سے دھاوا بولا ہوا تھا اور 4 لاکھ یمنیوں کو وہاں پہ قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، جس میں 80,000 بچے سے وجہ مال نیوٹریشن کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے. تو یہ تو تھی گلف کنٹریز کے حوالے سے اور یمن کے حوالے سے، تاکہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے واضح رہے بات. دوسری بات ایرانیوں کے حوالے سے، ہمارا مولوی ہمیں ان کو مجوسی کہتا تھا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کی متعدد آیت، سورہ محمد کی آیت نمبر 38، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 39، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 89، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 57، اور پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 133. یہ تمام اسی نکات کے اوپر میں اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو میں نے بنایا ہے کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو دوسری قوم تمہاری جگہ پہ آ جائے گی، دین چھوڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور جہاد نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم میں لے آؤں گا. یہ سورہ توبہ کا. اور اگر انکار کرو گے تو دوسری قوم دین کی وارث بن جائے گی. یہ بھی سورہ انعام کی مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ ہود کی حضرت آیت ہے یہ، اور اس میں حضرت ہود نے اپنی قوم سے خطاب کیا کہ دیکھو اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ دوسری قوم کو خلیفہ بنا دے گا. اور اسی طرح کے سورہ انعام کی ایک اور آیت ہے جس میں ناشکری پر یہ کہا گیا کہ دوسری قوم کو. تو یہ الہی سنت ہے، مستقل اصول ہے قرآن کا کہ اگر کوئی اللہ کے انبیاء کو فالو نہیں کرے گا تو اللہ ان کی جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے گا. پھر سورہ محمد کی ابتدائی آیتوں میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا، کہ اور دوسرے لوگ جو ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملے ان کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں. میں آپ سے پیش کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2546 حدیث نمبر ہے. اس کے اندر صحابہ کرام نے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ جمعہ کی تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں آخرین میں وآخرین منہم لما یلحقوا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 بار یہ پوچھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اس نے جب آپ سے تیسری بار پوچھا تو اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر ایمان ثریہ کے قریب بھی ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیتے. یعنی سلمان فارسی اور متعدد مفسرین نے بھی اس کو یہ لکھا ہے کہ ان آیاتوں کا مصداق سلمان فارسی اہل فارس ہیں، اور سلمان فارسی کی قوم ایرانی قوم یہ وہ قوم ہوگی کہ جو دین اسلام سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان کو بدلے گا تم لوگوں کو ہٹا کے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ایرانی کون ہے، یمنی کون ہے، اور یہ گلف کنٹریز کون ہیں. ہمارا مولوی ہمیں بولتا تھا کہ ایرانی مجوسی ہیں. حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ایرانی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بدلے گا، کیونکہ عرب جب اسلام کو ابنڈن کر دیں گے تو ان اہل فارس کے ذریعے دین سرخرو کو اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے.
मौलवी इन्हें मजूसी बोलता था। अब जाओ मौलवी से सवाल करो कि ये ऐसा फ्रॉड वो क्यों करता था।